السلام علیکم، میں ہوں لینا شگری. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. سبسکرائب کرنا آپ نے بھولنا نہیں. اپنے کامنٹ سے بھی ضرور آگاہ کیجیے. بہت کچھ ہے جو یوٹیوب کے ذریعے آپ سے شیئر کیا جا سکتا ہے، باقی حالات کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے. گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بار پھر فرما رہے تھے کہ عمران خان لاڈلا ہے. ایک ایسا لاڈلا ہے جو آج جیل میں پڑا ہے، ایک ایسا مقدمہ بھگت رہا ہے جس کی سزا موت ہے. یہ کیسا لاڈلا ہے جس کی پوری پارٹی کو توڑنے میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ کیسا لاڈلا ہے جس کی پارٹی کے رہنماؤں کو آپ نے دباؤ میں لا کر پریس کانفرنسز کروا کے پارٹی سے علیحدگی اختیار کرنے پر مجبور کیا. یہ کیسا لاڈلا ہے کہ جس کی فرسٹ یا سیکنڈ ایئر لیڈرشپ اس کو چھوڑ کر جا چکی ہو، جو باقی بچے ہوں وہ روپوش نظر آئے. یہ کیسا لاڈلا ہے جس کے پارٹی رہنماؤں کے، پارٹی ورکرز کے گھروں پر آپ نے چھاپے مارے ہوں، دھاوے بولے ہوں، ان کے گھروں کی خواتین کو ہراساں کیا ہو. یہ کیسا لاڈلا ہے کہ جس کے پارٹی ورکرز کے گھروں کو آپ نے توڑا ہو صرف اس وجہ سے کہ وہ دباؤ میں نہیں آئے. یہ کیسا لاڈلا ہے جو اپنی بیوی، اپنی بہنوں سمیت مختلف قسم کے مقدمات آج تک بھگت رہا ہو اور صرف یہ کہے کہ اس نے پاکستان سے باہر نہیں جانا. یہ کیسا لاڈلا ہے جو 100 سے زائد دن جیل میں رہ چکا، ایکسرسائز مشین، ڈمبل، کتابیں مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس نے ڈیل کر کے باہر نہیں آنا. یہ کیسا لاڈلا ہے کہ جس کی صرف اور صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کرواؤ، باقی بعد میں آ کے دیکھ لیا جائے گا. یہ کیسا لاڈلا ہے جس کی مشکلات ختم نہیں ہوئی، جس کی پارٹی کے رہنماؤں کو کاغذات نامزدگی کی وصولی، ان کو جمع کروانے کے لیے مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہو، جس کے پارٹی کے رہنماؤں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہوں. یہ کیسا لاڈلا ہے کہ جس کے پارٹی کے رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی کی ایکسیپٹنس کے حوالے سے بھی مشکلات درپیش آ رہی ہوں، آروز ان کو مسترد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، اسکروٹنی کے عمل سے ان کو بالکل باہر کر دیا گیا ہو. یہ کیسا لاڈلا ہے کہ جس کے امیدواروں کے تائید کنندہ، تجویز کنندہ کو یا تو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہو یا غائب کر دیا جا رہا ہو یا اریسٹ کر لیا جائے. یہ کیسا لاڈلا ہے کہ جس کو بلے کا نشان واپس ملنے پر پی ڈی ایم کی جماعتیں، بالخصوص نون لیگ با جماعت رو رہی ہو. یہ کیسا لاڈلا ہے جو اپنے انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں کا رخ کرتا ہے تو عدالتوں کو مخالف جماعتیں تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتی ہیں. جس طرح سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کا آپ کو پتہ ہے رواں ہفتے جو فیصلہ سامنے آیا جس میں عبوری طور پہ جو بلے کا نشان ہے وہ ریسٹور کیا گیا، بحال کر دیا گیا، اس پر ہم گزشتہ کچھ روز سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے سیاسی جماعتیں، پی ڈی ایم جماعتیں سراپا احتجاج ہیں. جج صاحب کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے، جسٹس کامران حیات صاحب کو ان کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کو ان کی افیلیشن اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کرتے ہیں یا کام کر چکے ہیں، یا ان کا بطور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ان کا جو ٹینیور تھا اس سے ان کی افیلیشنز کو لنک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پشاور ہائی کورٹ کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عدالتی فیصلوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک طرف سے رونا یہ رویا جا رہا ہے کہ جی ریزلٹس کو کوئی مینیپولیٹ کر رہا ہے. آلدو اتنی پوری لیول پلینگ فیلڈ میسر ہیں ان جماعتوں کو ماں سوائے ایک جماعت کے، لیکن باوجود اس کے آپ یہ کیسے کھلاڑی ہیں جو میدان میں اترنے تو مانگ رہے ہیں اور عوام کو دکھانے کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو عوام کو فیصلہ کرنے دیں، فیصلہ میدان میں ہوگا، لیکن اس میدان میں آپ تو پورے گیئر کے ساتھ اتریں، لیکن آپ کو دوسری سائیڈ نہیں چاہیے. آپ نے بیٹنگ کرنی ہے لیکن جو بولنگ سائیڈ ہے وہ اس کو ہتکڑیاں لگی ہو، وہ کھیلنے کے قابل نہیں ہو، آپ کو ایسی پلینگ فیلڈ چاہیے. تو یہ کس قسم کے کھلاڑی ہیں اور یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی ہدف تنقید بناتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لاڈلے پن کا ایک تازہ شاہکار ہے، اور جس طرح سے جج صاحب کو تنقید ان پر کی جا رہی ہے، نون لیگ کی جانب سے مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں پشاور ہائی کورٹ نے مداخلت کی ہے. شہباز شریف صاحب بھی یہی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ یہ کس طرح سے ایک سیاسی جماعت کو اس کا انتخابی نشان واپس مل گیا، جبکہ ماضی میں یہی جماعتیں تھیں جو کہ انتخابی نشان پہ رو رہی تھیں. اپنے لیے سب اصول ہے اور دوسرے کے لیے سب کچھ فضول ہے. جو کچھ ان سیاسی جماعتوں کے واحد مخالف، اس کی جماعت، اس کے ورکرز کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آیا، آج تک ہو رہا ہے، اس پر یہ تمام سیاسی جماعتیں اس جمہوری دور میں خاموش تماشائی بنے بیٹھی ہیں. اور جس طرح سے عدالتوں پہ تنقید کی جا رہی ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، انہوں نے آج چونکہ ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی اور وہ درخواست تھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مشاورت کے حوالے سے، کیونکہ 700 ٹکٹس کی حوالے سے مشاورت کرنی ضروری ہے اور یہ بنیادی حق بھی ہے. اور جو اہم ریمارک سامنے آئے
جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے، جس پہ آج کی سماعت میں انہوں نے بڑی سرزنش بھی کی ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی، کہ جب انہوں نے درخواست کی قابل سماعت ہونے پر مخالفت ان دونوں کی جانب سے کی گئی تو اس پر ان کی بڑی سرزنش کی گئی عدالت کی جانب سے، اور جو سوالات ریز کیے گئے کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا آپسی مشاورت کے حوالے سے یہ بنیادی حق ہے، اور دوسرا یہ کہ جو غیر جانبداری ہے نگراں حکومت کی اس پر بڑا سوال اٹھتا ہے اب جس طرح سے یہ مشاورت کے عمل میں مخالفت کی جا رہی ہے۔ لہٰذا آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا 22 دسمبر کا اور جو اضافی نوٹ تھے ان کے خلاف، تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے بھی ایک اضافی نوٹ جو ہے اپنے خلاف لکھوانا؟ سو یہ بہت الارمنگ بات ہے، اور یہ سسٹم کے جو وہ لوپ ہولز ہیں، جو سسٹم میں جو مینوپولیشن کا جو انجینئرنگ ہو رہی ہے اس پر اب سوالات عائد ہو رہے ہیں۔ اینڈ آئی بلیو کہ عدالتوں کو اس پر بھی انکوائری کا حکم دینا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما روپوش ہیں جو غائب ہیں وہ کیوں غائب ہیں، وہ کس وجہ سے غائب ہیں، اس پر بھی ایک انکوائری ضرور تشکیل دینی چاہیے تاکہ معاملات اور حقائق جو ہے وہ منظر عام پر آ جائے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جس طرح سے یہ سیاسی جماعتیں آواز اٹھا رہی ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو واپس دے کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات میں مداخلت کر دی ہے، اور جس طرح سے سراپا احتجاج یہ پی ڈی ایم جماعتیں نظر آ رہی ہیں، بالخصوص نون لیگ جس طرح سے رو رہی ہے، پٹ رہی ہے، چیخ رہی ہے گزشتہ کئی دنوں سے، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو شاید سلیکشن کمیشن آف پاکستان سمجھ بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جی صرف اور صرف ان کے لیے ہی ایک پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کنڈیوسو ہو، اور ایک لیول پلینگ فیلڈ میں صرف ان کو کھیلنے دیا جائے، اور جو مخالف ٹیم ہے، جو مخالف سائیڈ ہے، اس کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں لگی ہوں، وہ جماعت کے جو ہے وہ ٹیم پوری بھی نہ ہو، وہ ٹیم کھیلنے کے بھی قابل نہ ہو، وہ ٹیم ایگزسٹ ہی نہ کرے۔ سو ان کو ایک ایسی پلینگ فیلڈ چاہیے جس میں وہ نہیں بلیو کرتے کہ عوام اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں سونپے، وہ چاہتے ہیں کہ تھرو سلیکشن پروسیس وہ آ کے براجمان ہو جائیں۔ اور آج لطیف کھوسہ صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ جو ضلع سبحانی ہیں ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ ایکسیپٹ بھی ہو گئے۔ ضلع سبحانی چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں، لیکن ان کو ایک ایسی پلینگ فیلڈ چاہیے جس میں ان کو ان کا مخالف ہی نہیں چاہیے، مخالف سائیڈ ہی نہیں چاہیے، ان کو خالی پلینگ فیلڈ چاہیے جس میں ان کو کھیلنے کا بھی موقع نہ دیا جائے، صرف جا کے ان کو ایک ٹرافی پکڑا دی جائے۔